نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا مطالعہ کیا، اظہار، ادغام اور اقلاب ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اخفا کے بارے میں دیکھیں گے۔ اخفا کے لغوی معنی ہے چھپانا، اور اخفا کے اصطلاحی معنی ہے اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی ہے اس کے بین الاظہار والادغام، اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت ہے یہ۔ اظہار ہم نے پڑھ لیا، ادغام بھی ہم نے پڑھ لیا۔ یہ نہ تو اظہار ہوگا نہ ادغام ہوگا، بلکہ اس کی درمیانی حالت ہے۔ اور درمیانی حالت کیسی ہوتی ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اچھا، قاعدہ اس کا یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با اور الف کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی اور حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی یا اخفاء خیشومی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی ہم نے پڑھا ہے، حمزہ، عین، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ حروف یرملون یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے، یہ 6 ہمارے پاس یہ حروف یرملون ہے، اور اس کے علاوہ با اور الف۔ ان کے علاوہ باقی کے جو 15 حروف ہیں وہ جو ہے ان میں ہم اخفا کریں گے۔ بہت آسان ہے یاد رکھنے۔ حروف حلقی میں ہم نے پڑھ لیا اظہار ہوتا ہے، اور حروف یرملون میں ہم نے پڑھا کہ اس میں ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کے مختلف ہم نے لیسن میں سٹیجز پڑھ لی تھی کیا کس طریقے سے ہوتا ہے، اور با اور الف کا بھی ہم نے قواعد پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو باقی حروف بچ جاتے ہیں ان میں اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کا طریقہ، نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کو، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کو دانتوں، دانت کون سے، ثنایا، رباعی اور انیاب، ان کے مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگائیں، اور آواز کو خیشوم میں چھپا کر بغیر تشدید کے اس طرح ادا کریں کہ نہ ادغام ہو اور نہ اظہار ہو، بلکہ ان کی درمیانی حالت ہو۔ اس کو اخفاء حقیقی اور اخفاء خشومی یا اخفاء تام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان ہم نے نون اور تنوین کو، نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے ہوئے زبان کے کنارے کو دانتوں، ثنایا، رباعی اور نیاب کے مسوڑوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور آواز کو خشوم میں چھپا کر بغیر تشدید کے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ نہ ادغام ہو اور نہ ہی اظہار ہو۔ اچھا، اس کی توجیہ بتاتے ہیں، نون اور ان حروف میں نہ تو اتنا بعد ہے، یعنی کہ نہ تو اتنی دوری ہے، نون اور ان حروف جو ابھی ہم نے بتائے ہیں 15 حروف، ان میں نہ تو اتنی دوری ہے کہ اظہار کیا جا سکے، اور نہ ہی اتنا قرب ہے، ان کی قربت ہے، اتنے نزدیک ہے کہ ادغام کیا جا سکے، بلکہ درمیانی کیفیت ہے۔ اس لیے حکم بھی وہ دیا جو اظہار اور ادغام کے درمیان میں ہے۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے جو اب اس کی توجیہ، دوسری توجیہ بتاتے ہیں کہ اس کو اخفاء حقیقی اور اخفاء تام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میم ساکن کے اخفاء کے مقابلے میں نون کا اخفاء اصلی اور کامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میم کا جو اخفاء ہوتا ہے وہ ناقص اخفاء ہوتا ہے، اور جو نون کا اخفاء ہوتا ہے وہ اصلی اور کامل اخفاء ہوتا ہے، کہ نون کی آواز کو ہم چھپا کے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ جیسے نون کی جو ہم مخارج بھی جو ہم نے دیکھے تھے، تو نون کے مخرج میں سے اس کا خیشوم سے آواز نکلتی ہے، تو چھپا کے نکل سکتی ہے آسانی سے۔ اچھا، اس کی ایک اور توجہ یہ دی جاتی ہے کہ اس کو اخفاء خیشومی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق خیشوم سے ہوتا ہے، جس طرح میم کے اخفاء کا تعلق شفتان سے ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس وجہ اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، جب میم کا اخفاء کرتے ہیں تو اس کو اخفاء قیومی کہا جاتا ہے۔ شامس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں اخفاء کی۔ یہ 15 حروف ہیں ہمارے سامنے اخفاء کے، اور سب سے پہلے صاد۔ صاد میں ایک کلمہ میں، ایک ہی کلمہ میں آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا ہے، فانصرنا، فانصرنا من صلصال، دو کلموں میں، یعنی کہ ایک کلمے میں نون ساکن ہے اور پھر اگلے کلمے میں ہمارے پاس صاد ہے۔ اور تنوین کی مثال، نون تنوین کی مثال ہے بریہن سورن، نون ساکن کے بعد ہمارے پاس صاد آ گیا۔ بالکل اس طریقے سے ذال آ گیا، ذال کے بعد ہمارے پاس ایک کلمے کی مثال ہے منذر، منذر، اس کے بعد دو کلموں کی مثال جو ہے من ذکر، اور پھر تنوین کی مثال ہے نون تنوین کی کل نفس ذائقۃ الموت۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح سے کر کے ہی ہمارے پاس ذال کی مثال آ گئی ہے، اور ثا کی مثال بھی بالکل اس طرح سے منصورا، دو کلموں کی مثال فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، اور پھر نون تنوین کی مثال ہے مطاع ثم امین، اس طرح سے کر کے۔ اور اخفا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم اخفا کر رہے ہوں تو اس کا جو اخفا کا طریقہ ابھی ہم نے بتایا تھا، اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زبان کو جو اگلا لیٹر ہے، جیسے سا ہے، تو نون کے اس مخرج پہ رکھنے کی بجائے آپ سا کے مخرج تک زبان لے جائیں، وہاں سے جب اخفا داغ ہوگا تو جو اس کی جو ان 15 حروف کی صفات ہوں گی وہ اس اخفا میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ حروف مستعلیہ میں سے آ جائیں گے تو وہ اخفا ہمارا موٹا ہو جائے گا۔ آگے ہم درجات پڑھیں گے اخفا کے تو اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے قاف آ گیا ینقصون، دو کلمات کی مثال فمن کان، اور نون تنوین کی مثال کرامن کاتبین۔ اس طرح الجیم کی مثال آ جائے گی، جیم میں انجیناکم، اور دو کلمات کی من جنتن، اور نون تنوین کی مثال آ جائے گی فصبر جمیل۔ اور الشین، شین دیکھ لیتے ہیں انشرح، اور اس طرح سے دو کلمات میں انشاء اللہ، اور نون تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس طرح ہم قاف دیکھ لیتے ہیں، قاف میں ایک کلمے کی مثال يَنْقَلِبُونَ، اور دو کلمات کی مثال فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اس طرح نون تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں کتب قیمہ، سین میں دیکھ لیتے ہیں ہم فلا تنسا، دو کلمات کی مثال من سلالت، اور نون تنوین کی مثال قولا سدیدا۔ اس طرح آگے آگے ہمارے پاس دال آ گیا، دال میں ایک کلمہ کی مثال اندادا، دو کلمات کی مثال ومن دخلہ، اور نون تنوین کی مثال کنوان دانیہ، اور اس طرح تو حروف مستعلیہ میں سے آ گیا، اور ینطق ینطقون، اور دو کلمات کی مثال دیکھ لیتے ہیں من طیبات، اور نون تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں شرابا طہورا، اور اس طرح زا کی ہم دیکھتے ہیں مثال، ایک کلمے کی مثال دیکھیں گے تو انزلناہ، اور دو کلمات کی مثال جب ہم دیکھتے ہیں تو من زکاہا، اور اس طرح جب ہم نون تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں تو صعیدن زلقا، اور جب ہم الفا میں آ جاتے ہیں اس کی ہم جب ایک کلمے کی مثال دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انفسکم، اور دو کلمات کی مثال دیکھتے ہیں
تو ہم دیکھ لیتے ہیں من فضل اللہ، اور نون تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں، شیئن فریہ، اس طرح ہم تا کی مثال دیکھتے ہیں، ایک کلمے کی مثال دیکھیں گے تو انتم، دو کلمات کی مثال دیکھتے ہیں تو وَإِن تُبْتُمْ، اور جب ہم نون تنوین کی مثال دیکھتے ہیں تو جنات تجری، اس طرح ضاد کی مثال دیکھ لیتے ہیں، منضود، اور دو کلمات میں من ذریع، اور نون تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں، قوما ضالین، اور آخر میں ہمارے پاس ضا آ گیا ہے، ضا میں ہم دیکھتے ہیں ایک کلمے کی مثال، فانظروا، اور دو کلمات کی مثال، من ظہیر، اور نون تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں، ذل ذلا ذلیلا، ذلا ذلیلا، اس طرح سے ہماری 15 حروف ہو گئے، اس میں سے ایک کلمے کی مثال دو کلمات میں آ گیا اور نون تنوین کے ساتھ آ گیا، ہم نے سب کی ادائیگی کر کے دیکھی، اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ the word کنتم which is pronounced incorrectly by some as کنتم، وہ اخفا کرنے کی بجائے کو لمبا کر دیتے ہیں، ہم نے کنتم نہیں کہنا، کو لمبا نہیں کرنا، واو نہیں اندر ڈالنی، کنتم، تا کے مخرج پر لے جانی ہے زبان، اور وہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زبان ہم جو ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا، رباعی اور نیاب کے مسوروں سے لگے اور اگلے لیٹر کے مخرج کے قریب ہو۔ کنتم، جیسے منکم پڑھتے ہیں تو اس کو بھی یوزلی پرناؤنس کر لیتے ہیں منکم، منکم نہیں کہنا، یا نہیں لے کر آنی، منکم، زبان اپنی فوراً اس مخرج پہ لے جانی ہے۔ ٹھیک ہے، اخفا کے مراتب دیکھ لیتے ہیں۔ اخفا کے ڈفرینٹ مراتب ہوتی ہیں اس کے مخارج کے حوالے سے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا جو اخفا ہوتا ہے نا، وہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد تو، دال اور تا آ جائیں تو اعلیٰ درجے کا اخفا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وسطی اخفا جو ہے وہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد باقی کے حروف آ جائیں۔ اچھا، پہلے اعلیٰ درجے کا دیکھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا اخفا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد تو، دال اور تا آ جائیں تو اعلیٰ درجے کا اخفا ہوتا ہے۔ اور ادنا درجے کا اخفا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد قاف اور کاف آ جائے تو ادنا درجے کا اخفا ہوتا ہے۔ اور اب وسطی درجہ رہ گیا، ان کے ایک اعلیٰ درجے کا اخفا تو، دال تا، ادنا درجے کا اخفا قاف اور کاف۔ اب درمیان والی جو لیول ہے، باقی جتنے بھی حروف رہ گئے ہیں وہ وسطی درجے کا اخفا ہوگا اس میں۔ اس کی کو توجیہ دیکھ لیتے ہیں۔ مراتب اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کیونکہ اخفا کی صورت میں نون دو مخارج خیشوم اور کنارہ زبان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے دو مخارج آ گئے نا اخفا کے لیے، تو اس وجہ سے اس کے مراتب ہوتے ہیں۔ مراتب کس طرح سے ہوتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا جو اخفا ہوتا ہے نا، اس صورت میں نون کا تعلق صرف خیشوم سے ہوگا، اعلیٰ درجے کا اخفا، زبان نون کے مخرج پر ہی زیادہ بیٹھے گی، پھر اخفا ہوگا۔ اور وسطی درجے کا جو اخفا ہوتا ہے، اس میں نون کا تعلق خیشوم میں زیادہ ہوتا ہے اور مخرج اصلی میں کم ہوتا ہے، نون میں زیادہ ہے اور مخرج اصلی میں کم ہے۔ اور جو ادنا درجے کا اخفا ہے اس کا تعلق برابر برابر ہوگا یا وسطی سے کچھ کم ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ خیشوم میں آواز زیادہ نہیں جائے گی، وہ جو اگلا لیٹر ہے جس میں ہم نے کہا کہ باقی سب حروف ہیں، تو، دال اور تا، قاف اور کاف کے علاوہ، ان 5 حروف کے علاوہ باقی جو ہمارے پاس 10 حروف بچ جاتے ہیں ان میں وسطی درجے کا اخفا ہوگا۔ وہ کیا اخفا ہوگا کہ جو نون کا تعلق خیشوم میں زیادہ ہوگا اور مخرج اصلی میں کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور قاف اور کاف، اس میں خیشوم سے آواز کم ہی نکلتی ہے، یہ زبان بالکل قاف کے مخرج پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس میں پھر وہ موٹی بھی ادا ہوتی ہے اور ادنا درجے کا اخفا ہوتا ہے اس میں۔ یہ تھے ہمارے اخفا کے جو مراتب تھے اور اخفا کی ہماری ڈیفینیشن تھی۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کی دہرائی کیجیے گا
اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے اپنی پریکٹس کلاس میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.